جب بھی کوئی پریشانی آئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو یہ کہو، اے اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ صرف اور صرف اللہ کے آگے دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو آپ کو عطا کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی آپ کی نہ تو پریشانی دور کر سکتا ہے، کوئی آپ کو نعمت نہیں دے سکتا، غرض کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کوئی پیر، فقیر، ولی اور کوئی بزرگ بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جو آپ عطا کرنا چاہو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز سے آپ منع کر دو پھر کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو سب اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ کیوں تمہارا برا چاہے گا؟ وہ راستے پہلے بنا دیتا ہے، بس عطا بعد میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور کرے۔ دکھ جب زیادہ ہو جائیں اور امید چھوٹنے لگے تو یہ یاد کرنا کہ آخرت میں دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی محسوس ہوگی۔ یہاں پر موجود کسی بھی چیز کی وہاں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ہماری آخری سانس نکلنے کے ساتھ ہی دنیا کے سب دکھ درد یہی رہ جائیں گے۔ یہ جو ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں نا، دنیا کے لیے اچھے مارکس نہیں آئے، اچھے کالج میں داخلہ نہیں مل سکا، ڈریم جاب نہیں مل سکی، ایسا چاہا تھا مگر حاصل نہیں ہو پایا، یہاں پر موجود سب چیزیں عارضی ہیں، تو اتنی پریشانی کس چیز کی؟ اس لیے کوشش ضرور کریں مگر زندگی کو اتنا سیریس مت لیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی منصوبہ کام نہیں آیا تو آپ اللہ کے منصوبے کا انتظار کریں۔ اللہ کے منصوبے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ان منصوبوں سے گزرتے ہوئے کبھی کبھار ہمیں عارضی تکلیف کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن ان منصوبوں سے گزرنے کے بعد جو منزل ہمیں عطا کی جاتی ہے اسے دیکھ کر ہمیں وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں جو ہم نے برداشت کی تھیں۔ اس کے منصوبے بھلا آپ کی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کا مقرر وقت جب آتا ہے تو رکاوٹیں بھی ٹھہر کر راستہ دیتی ہیں۔ اتنی طاقت ہے اس کی رضا میں، جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا اس کی رضا کو ممکن کرنے کے لیے اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کام پر لگ جاتا ہے۔ سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس نے آپ کے لیے بھی وسیلوں کو کام پہ لگا رکھا ہے، بس اس وقت کا انتظار کریں جب ان وسیلوں پر سے پردہ ہٹایا جائے گا اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ اللہ نے تو آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، وہ تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھا، بس آپ ہی تھے جس نے یہ بات سمجھنے میں دیر کر دی۔ ہم سب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ہمارا سفر ہمیں دن بدن موت کے قریب لے جا رہا ہے، اور واپسی کے اس سفر میں اگر ہمارے لیے کوئی بہترین ساتھی ہو سکتا ہے تو وہ ساتھی صرف اور صرف قرآن ہے، اور یہ ایسا ساتھی ہے جس کے ساتھ اگر آپ مخلص رہیں گے
تو یہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی نہیں، اس روز بھی نہیں جب سب آپ کو اپنی اپنی جانوں کی پڑی ہوگی، جب گہما گہمی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف تو سب کو جانا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کی طرف اللہ کے بن کے جائیں، ہم اس کے بندے کہلوائیں، دنیا والے نہیں۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر ہم ان بے اختیار انسانوں کی طرف اپنی دعائیں اور حاجتیں لے کر کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ بے حقیقت ہستیاں جنہیں ہم نے اپنی نادانی سے اللہ اور رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو کسی بھی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں؟ ان کے پاس نہ یہ طاقت ہے کہ یہ ہمیں سن سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ ہماری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکے۔ بس ہمارے اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ وہ ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جو ہم دل ہی دل میں کرتے ہیں۔ وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہمیں اس سے رابطے کے لیے کسی بھی قسم کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اپنے اللہ تک براہ راست اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہیں، اور بے شک وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک دن ان ساری دعاؤں کی تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے ہمارے لیے۔ ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا، وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ تب معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ بس اپنے رب سے جڑے رہیں۔
ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیوز سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔